مگر افسوس آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم قرآن سے ہم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اسی لیے آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، آج پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، آج غلامی کی بیڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈال دی گئی ہے۔ حضرات محترم، آج فلسطین کے لیے ہر کسی مسلمان کا دل جل رہا ہے، ہر مسلمان بے قرار ہے، ہر مسلمان کے سینے میں ایک آگ سی جلتی ہے جب فلسطین کا نام آتا ہے۔ ہزاروں گھر گرا دیے گئے، ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کسی گھر میں باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کسی گھر میں بچے کی میت اٹھ رہی ہے، کسی گھر میں ماں مر گئی ہے تو کسی گھر میں بیٹی کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! شاید ہی کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر موت نہ ہوئی ہو، شہادت نہ ہوئی ہو۔ آج مسلمانوں کا دشمن یہودی مذہب اتنا بڑے اعلان جنگ پر نکلا ہوا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو شہید کر رہا ہے، گھر پر میزائل ماری جا رہی ہے، گھر پر بم برسائے جا رہے ہیں، پورے محلے تباہ و برباد کر دیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتیں اٹھ رہی ہے۔ آج ان فلسطینی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے پاس پانی کا انتظام، نہ ان کے پاس کھانے کا انتظام، نہ ان کے لیے رہنے کی چھت۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، سرکار غوث پاک کے فیضان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غوث پاک کا فیضان صرف بر صغیر میں نہیں ہے، غوث پاک کا فیضان صرف ہند و پاک میں نہیں ہے، غوث پاک کا فیضان صرف عراق و ایران میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ولایت کی دنیا میں سرکار غوث پاک کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری روئے زمین پر سرکار غوث پاک کا فیضان تقسیم ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ حضرات محترم، میں ماضی کے پردوں کو اٹھانے کے لیے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے اس بات کو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، یہی فلسطین کی سرزمین تھی، یہی بیت المقدس تھا کہ جب ہزاروں سال سے، کئی سال سے یہی فلسطین کی سرزمین، یہی بیت المقدس کی سرزمین غیر لوگوں کے قبضہ میں تھی، یہود و نصارہ کے قبضہ میں تھی۔ اللہ اکبر! ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی تھی کیونکہ یہی بیت المقدس کبھی مصطفیٰ کا صحابی، خلیفہ دوم، مرید مراد رسول، طالب مطلوب رسول، آئینہ جمال مصطفیٰ، سرکار فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ اللہ اللہ! حضرات محترم، فاروق اعظم نے آزاد کروایا، لیکن پھر یہی بیت المقدس غیروں کے قبضے میں چلا گیا، عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور کئی سو سال سے ان کے قبضے میں رہا۔ اللہ اکبر! مظلوم صدائیں اٹھ رہی ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہے، آوازیں اٹھ رہی ہے کہ پھر کوئی عمر آئے گا، پھر کوئی فاروق کسی ماں کے پیٹ سے جنم لے گا جو بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرا کر لے آئے۔ اللہ اکبر! لیکن زمانے بدلتے رہے، دور بدلتے رہے، مہینے بدلتے رہے، مگر پھر ایک ماں نے اس بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو آج بھی دنیا عمر ثانی، فاتح بیت المقدس، سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مرد قلندر آیا اور آنے کے بعد باپ چند سالہ بچے کو لے کر خانقاہ قادریہ میں پہنچا۔ اس لیے ہم سے مت الجھو، ہمیں نہ کہو کہ یہ خانقاہ، یہ مرشد، یہ مرید، یہ تصوف، یہ بریلی کی دین ہے۔ نہیں، بریلی تو اس عقیدے کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ تو آج سے 800 سال پہلے بھی تھا۔
ترکی النسل ایک باپ چند سالہ بچے کو لے کر بارگاہ غوثیت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ سرکار آپ پیروں کے پیر ہو، آپ پیرانے پیر ہو، میرے اس بچے کے لیے دعا کرو، اللہ اسے مسلمانوں کا عظیم مجاہد بنائے۔ پھر اس مرد قلندر نے ہاتھ اٹھائے جس کے قدم کے نیچے ولیوں کی گردنیں رہا کرتی ہے، جس کے قدم کی یہ شان، جب اس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جب اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوں گے، عالم کیا ہوگا۔ مچل کر دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا، سر پر بھی پھیرا، گردن پر بھی رکھا اور محبت سے چہرہ دیکھا اور کہا فکر نہ کرنا، عبد القادر کی نظر دیکھ رہی ہے، یہ بچہ اسلام کا عظیم مجاہد ہوگا، یہ بچہ اسلام کا عظیم مجاہد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بڑے پیر سرکار نے اتنا فرمایا، 50 سے زیادہ کی جنگوں کا سپہ سالار، لیکن کسی دشمن کی جرات نہیں کہ آ کر شہید کر دے۔ میں کہتا ہوں کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ جس کی گردن پر غوث پاک کا ہاتھ ہو۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا لڑتے رہے اور پھر ارادہ کیا کہ بیت المقدس عیسائیوں سے لینا ہے، ڈٹ گئے اور استقامت کے ساتھ مجاہدانہ انداز میں اسلام کے علم بردار بن کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیت المقدس کو فتح فرمایا اور قادری فیض کے صدقے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو آزاد کروا کے پھر مسلمانوں کے قبضے میں لے آتے ہیں۔ حضرات محترم یہ قادری فیض ہے، یہ فیض غوث پاک ہے کہ آپ آزاد کروا لیتے ہیں۔ حضرات محترم آپ کے فیض کا صدقہ، آپ کی بارگاہ کا فیضان، آپ کی چوکھٹ کی خیرات صلاح الدین ایوبی کو بھی ملی، آپ کا فیضان شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کو بھی ملا۔ پوری دنیا میں آپ کا فیضان بٹ رہا ہے، پوری دنیا میں آپ کا صدقہ بٹ رہا ہے۔